اللہ اللہ اللہ۔ جی مصعب دیکھیں ارشاد کہہ رہی ہے نماز میں بال منہ میں آ گئے تھے؟ نہیں، بال نظر آ جائیں مطلب ہاں، یہ سر جو ہے، یہ بال جو ہیں عورت کے ستر میں داخل ہیں، مکمل ڈھکا ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑے بہت نکل آئے تو گنجائش نکل آئے گی، لیکن بہت زیادہ بال کھلے ہوں تو پھر یہ نماز کے فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ مجھے روزہ لگ رہا ہے اگر بطور شکوہ ہے پھر تو ٹھیک نہیں ہے، یعنی اعتراض، کوفت، کراہت، نفرت، اظہار نفرت اگر یہ ہے تو مناسب بالکل نہیں ہے، یہ مکروہ ہوگا۔ اور اگر ویسے کسی نے پوچھا بھائی کیسا چل رہا روزہ، کہہ رہا آج تو بہت لگ رہا ہے، تو یہ صرف ایک پولائٹلی ایک اپنی کیفیت کا اظہار مقصود ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت پر گھر کا کام کاج قضاءً واجب نہیں ہے، دیانتاً واجب ہے۔ قضاءً کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حاکم مجبور نہیں کر سکتا، اگر وہ نہ کرے تو کوئی جیل میں نہیں ڈال سکتے کہ شوہر جا کے کورٹ میں کہے کام نہیں کر رہی، تو قضاءً واجب نہیں۔ دیانتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عرف، ہمارے ماحول کے مطابق تمام بہنیں گھر میں کام کرتی ہی ہیں تو انہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ اس طرح کا واجب نہیں ہے کہ اگر عورت کام نہ کرے تو اس کو وہ سزا کی مستحق ہو جائے یا اس کو مارا پیٹا جائے یا وہ گناہ گار کہلائے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں اگر کوئی بہنیں گھر کا کام کر رہی ہوں تو شوہر کو چاہیے، ساس کو چاہیے کہ اس کو سراہے اور ان کی تھوڑی حوصلہ افزائی کریں، تعریف کریں، تاکہ بچی خوش دلی کے ساتھ کام کرے۔ وہ سارے دن کوہلو کے بیل کی طرح کام کرے اور شام کو آپ کہیں کہ پڑی مری رہتی ہے، کام دیکھو تو سارے ناقص کرتی ہے، سر سے بلا ٹالتی ہے بھائی یہ تو، یعنی وہ بیچاری اتنی محنت کر رہی ہے، آپ 2 منٹ میں ساری اس کی محنت کو رائگاں کر رہے ہیں، تو یہ بھی رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور علم جو ہے وہ نبی کریم نے جیسے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ یہ 3 طرح کے علوم ہوتے ہیں۔ پہلا عقیدے کا علم، عقائد اسلام، اللہ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، نبی، نبوت، رسالت، رسولوں کے بارے میں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، عقیدہ آخرت اور تقدیر وغیرہ کے مسائل۔ دوسرے ہوتے ہیں احکام شرعیہ عملیہ، جو بھی عبادت ہم پر لازم ہو جائے، جو بھی معاملات ہم لوگوں سے کر رہے ہیں بالغ ہونے کے بعد، اس کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کرنا کہ ہم غلطیوں سے محفوظ رہ کر تقاضائے شریعت کے مطابق اس کو ادا کر سکیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت۔ یہ کسی ایک کتاب میں تو آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ بہت ہی پھر طویل ہو جاتا ہے، لیکن مختلف کتب میں مل جائیں گے۔ بہتر ہے کہ ہمارے پروگرام وغیرہ دیکھیں، جیسے احکام شریعت ہے، اس میں اکثر ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے، یا کہیں پہ فرض علوم کورس ہو رہا ہو تو اس کو جوائن کر لیں، تاکہ وہ لمٹ چیزیں نکال کر آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہیں وہ آپ کو سکھا سکیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال ہے کہ میں دبئی میں ہوتا ہوں جبکہ میری فیملی پاکستان میں ہے، میرے بالغ اور نابالغ بچوں کا صدقہ فطر کس حساب سے ہوگا، پاکستان کے حساب سے یا پھر دبئی کے حساب سے؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دوست ہیں، میرا نا والد نماز۔ جی، والد صاحب کی اگر آپ کو گمان ہے کہ کچھ نمازیں نکل گئی تھیں تو تحری کریں، یعنی دل سے پوچھیں کتنی نمازیں ہوں گی، 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، جہاں آپ کا دل گواہی دے کہ ہاں اگر ان کی قضا نمازوں کا ٹوٹل نکالا جائے تو اتنا ہی بن جائے گا، تو پھر ہر نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیں۔ 240 روپے ایک صدقہ فطر کی مقدار بنتا ہے، اور ایک دن کی 6 نمازوں کے 6 فدیے ہوں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آسانی سے کر سکے تو دینا شروع کر دیں، پورے ہو گئے تو ٹھیک، نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، انشاءاللہ درگزر فرمائے گا۔ اور یہ کہتی ہیں والدہ کی عمر 88 سال ہے، عمرے کو دل چاہ رہا ہے لیکن اگر میں جاؤں تو کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں لیکن میری بوڑھی والدہ بھی ہیں، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا ان کی خدمت کو لازم پکڑ، تیرے لیے اسی میں جہاد کا ثواب۔ عمرہ کرنا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے، تو ماں کی خدمت آپ کے لیے فرضیہ واجب کے درجے میں ہے کیونکہ بہت زیادہ محتاج ہیں، تو عمرہ پوسٹ پون رکھیں، ماں کی خدمت کریں۔ ہاں اگر حج فرض ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے الگ ہم کوئی سجیشن دیتے ہیں، لیکن ابھی عمرے کے حق میں تو والدہ کی خدمت کو مقدم رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ مزید ہوتے ہیں۔ جی، ایک میرے بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ باہر رہتے ہیں تو فیملی پاکستان میں ہے، تو فطرے کا حساب ان کے اعتبار سے ہوگا، فیملی کے اعتبار سے ہوگا؟ لیکن جو باہر ہے وہ باہر کے حساب سے اپنا فطرے کا قیمت لگائے، 2 کلو گندم کی قیمت جو بنتی ہے، اور جو فیملی پاکستان میں ہے وہ یہاں کے 240 روپے کے حساب سے کر لیں، اوسطاً تو اس طرح نکالا جائے۔ اور یہ انہوں نے بھائی نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں گندم مہنگی ہے تھوڑی سی، 240 روپے نہیں بنتے، 2 کلو کے زیادہ بنتے ہیں، تو اگر ایسا ہی جو 240 بتایا نا، یہ اوسط اعتبار سے، ورنہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے اگر سمجھتے ہیں زیادہ بن رہا ہے تو آپ اسی کے مطابق ادا کریں گے۔ اچھا۔ اور فجر کے بعد بھائی نے پوچھا کہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں تو نفل کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم نے نفل منع کیا ہے، قضا سجدہ منع نہیں کیا ہے، تو اس لیے آپ نفل نہیں پڑھیں گے۔ بحکم حدیث قضا نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ بھی چھپ کر پڑھیں گے۔
اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ امامہ سب سے افضل کون سا ہے. اب افضل مفضول کا تو کوئی نہیں، امامہ تو سرکار کی سنت ہے. اور باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر باندھیں، ہو سکے قبلہ رو ہو کے باندھیں، اور کم از کم 7 ہاتھ کا امامہ ہونا چاہیے. یہ شرعی لحاظ سے بیچ کی انگلی سے لے کر اور کوہنی تک 1 ہاتھ کہلاتا ہے. اچھا. تو 7 ہاتھ کا امامہ ہونا چاہیے. اور آپ تھوڑا سا خوبصورت کر کے باندھ لیں، بہت اچھی بات ہے. ویسے ہی باندھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی معظم دینی ہوتا ہے تو ان کا اس طرح بے ترتیب امامہ باندھنا ان کی سادگی کی دلالت بن جاتا ہے، علامت بنتا ہے. عام آدمی باندھے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے. سنت کو اس دور میں اس انداز سے پیش کریں کہ دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو اور وہ اپنانے کی طرف آئے. اگر آپ نے ٹیڑھا میڑھا امامہ باندھ لیا ٹھیک ہے، اگر اخلاص سے باندھا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے. لیکن دیکھنے والا کہے یار اگر میں باندھوں گا میں بھی ایسا نظر آؤں گا تو بھائی میں نہیں باندھتا ہوں. یہ آپ نے کوئی کمال نہیں کیا کہ نبی کریم کی سنت کی محبت پیدا کرنے کے بجائے خدا نہ خواستہ سامنے والے کے دل میں کراہت یا خدا نہ خواستہ نفرت سی پیدا کر دی. یہ مناسب نہیں. خوبصورت انداز سے باندھنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہی باندھیں. ٹھیک. ہمارے ساتھ مزید کال. جی مصعب. جی بھائی نے فرمایا تھا کہ طواف الزیارہ رمضی کے بعد کر لیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے. دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں 10 ذو الحجہ کو 4 افعال ہوتے ہیں بڑے: کنکری مارنا، قربانی کرنا، حلق کرنا اور طواف الزیارہ. پہلے 3 میں ترتیب واجب ہے، یعنی رمی پہلے آپ کریں گے، اس کے بعد آپ قربانی حلق کروائیں گے، پھر قربانی کریں گے، اور اس کے بعد طواف الزیارہ کے لیے آپ پہلے رمی کریں گے، پھر قربانی، پھر حلق اور پھر طواف الزیارہ. تو چونکہ طواف الزیارہ میں ترتیب واجب نہیں ہے اس لیے آپ پہلے طواف الزیارہ بھی کر سکتے ہیں. بلکہ اگر آپ کو رش بہت زیادہ نظر آئے تو آپ طواف الزیارہ کے لیے نکل جائیں. اس ٹائم وہاں رش بہت کم ہوتا ہے. کرنے کے بعد وہ سارا ہجوم وہاں جائے گا تو آپ آ کے رمی کر لیں، یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. لیکن پہلے 3 میں ترتیب لازم ہوتی ہے. اور نماز میں اگر خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ افضل لکھا ہے فقہا نے. کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے. فقہا نے فرمایا آنکھیں کھول کر اگر وسوسے کم آتے ہیں تو آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا افضل ہے، اور بند کرنے سے کم ہوتے ہیں تو بند کر کے پڑھنا افضل ہوگا. اور بہن نے فرمایا کہ 20,000 ان کی پینشن ہے، تھوڑا سا زیور بھی ہے، تو زکوٰۃ ان پہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دیکھیں جو 20,000 پینشن آتی ہوگی وہ تو پورے مہینے میں خرچ ہو جاتی ہوگی. اور اگر زیور آپ کا تھوڑا ہے، یعنی 7.5 تولہ، اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. چاندی ہے 52.5 تولہ سے کم ہے تو نہیں ہوگی. لیکن اگر دونوں تھوڑے تھوڑے موجود ہے تو ملا کر پھر ان پہ زکوٰۃ بنے گی. اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بینک میں تھوڑی رقم رکھی ہوئی ہے تو کیا اس پہ جو پروفٹ آ رہا ہے سود ہے؟ اگر وہ اسلامک بینک میں ہے تو وہ مداربہ اکاؤنٹ کہلاتا ہے، اس میں سود نہیں بنے گا. اور اگر اور بینکوں میں رکھوائی ہوئے آپ نے اور انہوں نے باقاعدہ کوئی تجارتی معاہدہ کیا تھا تب تو وہ سود نہیں بنے گا. لیکن اگر تجارتی معاہدہ نہیں ہے، بس رکھوائیں اتنا پروفٹ لے لیں تو پھر وہ خالصتاً سود ہے، اسے ختم کرنا واجب ہوگا. قصر جو ہے صرف فرضوں کے اندر ہوتی ہے. ظہر کے 4، عصر کے 4، عشاء کے 4، ان کو 2 کر کے پڑھیں گے. نوافل سنن میں قصر نہیں ہوتی بالکل. اب انہیں پڑھیں یا نہ پڑھیں تو یہ مطلب حالات پر، طبیعت پر موقوف ہوتا ہے. اگر حالات ٹھیک ہیں، کوئی جلد بازی نہیں ہے، طبیعت بھی مائل ہے تو بالکل آپ پوری پڑھیں، وہ پوری پڑھنی ہوگی. اور اگر کوئی ایمرجنسی ہے، آپ کو جلدی جانا ہے یا طبیعت پہ گرا گزر رہا ہے بہت زیادہ، کیونکہ بعض اوقات ماحول ٹرین میں سفر، دیگر چیزوں میں، تو نوافل اور سنن وہاں پر سفر میں چھوڑے جا سکتے ہیں.